اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اگر کوئی کو آنر یا کو شیئرر اپنے حصے کی حد تک جو کہ اس کا اس پراپرٹی میں حصہ ہے وہ اس کو سیل کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ اس کو سیل کر سکتا ہے کہ نہیں، اور کو آنرز کے کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کیونکہ اس ٹاپک پر کافی کویسچنز کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو مین دو کویسچنز ہیں ان کو کوشش کروں گا کہ آج کی ویڈیو میں ان کا ڈیٹیل جواب دوں۔ سب سے پہلا جو کویسچن ہے کہ کیا اگر کسی پراپرٹی کے کوئی کو آنرز ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک کو آنر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حصہ کی حد تک اس پراپرٹی میں جو اس کا شیئر ہے وہ اس کو سیل کر دے، لیکن جو دیگر کو آنرز ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک کو آنر اپنے شیئر سیل کر دے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ ایسا کیوں نہیں چاہتے، کہ اس میں سب سے پہلے تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہوتی ہے، جو کو آنرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ہی فیملی کے ہیں۔ اب اگر ایک کو آنر وہ پراپرٹی کسی دوسرے کو سیل کرے گا، اگر وہ آؤٹ آف فیملی سیل کر رہا ہے، جو دیگر کو آنرز ہیں اس کے علاوہ کسی اور شخص کو سیل کر رہا ہے، تو ان کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، لہٰذا اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب پراپرٹی سیل کی جاتی ہے، کوئی بھی ایک کو آنر اپنا حصہ سیل کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو دیگر کو آنرز ہیں ان کی طرف سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور اس کو ایسا کرنے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے، یہاں پر ہم بات کریں گے کہ قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ آپ کی پراپرٹی چاہے کمرشل ہے، ریزیڈینشل ہے یا کہ ایگریکلچر ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پراپرٹی ہے، تو اس میں اگر آپ اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں تو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سیکشن 44 کسی بھی کو آنر کو یہ پرمیشن دیتا ہے کہ وہ اپنا حصہ کسی بھی دوسرے شخص کو فروخت کر سکتا ہے، چاہے وہ دیگر کو آنرز اس کو خرید رہے ہیں یا ان کے علاوہ اگر کوئی شخص خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی خرید سکتا ہے، اور جو کو آنر ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سیکشن 44 ایک کو آنر کو اس بات کی بالکل پرمیشن دیتا ہے اور لیگلی وہ شخص اپنے حصہ اپنے شیئر کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس پر کوئی کسی بھی طرح کی قانون پابندی نہیں لگاتا۔ اب اس میں اگر یہ کوئی ریزیڈینشل یا کمرشل پراپرٹی ہے پھر تو ڈیفینیٹلی کچھ پرابلمز بن جائیں گی، کیونکہ جو دیگر کو آنرز ہیں وہ پارٹیشن وغیرہ میں جا سکتے ہیں، یا جو خرید رہا ہے وہ بھی پارٹیشن میں جا سکتا ہے۔ لیٹس سپوز کہ اگر کوئی گھر ہے اور وہ جو قابض ہیں وہ دیگر کو آنرز ہیں، اور ان میں سے ایک کو آنر جو اپنا حصہ جس نے فروخت کیا وہ کسی ایسے شخص کو فروخت کیا ہے کہ جو وہاں پر قابض نہیں ہے، تو اب یہ بیچنے والا، یہ جو سیلر ہوگا، کو آنر ہوگا، وہ اس نئے خریدار کو قبضہ نہیں دے گا۔ اب جو خریدار ہے وہ جا کے اس جوائنٹ پراپرٹی کی پارٹیشن کروائے گا، دعویٰ دائر کرے گا پارٹیشن کا، تو سیکشن 4 جو ہے پارٹیشن ایکٹ کا، اس کے تحت اس پراپرٹی کی تقسیم کے وقت آگے اس کی آکشن بھی ہو سکتی ہے، اور دیگر جو کو آنرز ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا جو شیئر ہے وہ خرید بھی سکتا ہے، اگر وہ کورٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ خریدنا چاہے تو، ادروائز اس پراپرٹی کی آکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پراپرٹی ریزیڈینشل یا کمرشل نہیں ہے، وہ پراپرٹی ایگریکلچر ہے، تو پھر اس صورت میں جو دیگر کو آنرز ہیں ان کے پاس رائٹ آف پریمپشن، حق شفا موجود ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی ایک کو آنر اس پراپرٹی کو بیچ رہا ہے، کسی دوسرے شخص کو بیچ رہا ہے جو کہ کو آنر نہیں ہے، تو پھر اس میں حق شفا کلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس پر میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، یقیناً وہ رہنمائی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایگریکلچر لینڈ میں اگر کوئی ایک کو آنر پراپرٹی بیچے گا تو پھر وہاں پر رائٹ آف پریمپشن دیگر کو آنرز کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کو آنر کے دیگر رائٹس ہوتے ہیں،
وہ رائٹ آف یوز ہے کہ جو جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، جو ان ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، جس کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ پراپرٹی جو تمام کو آنرز ہیں ان کو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اس کے 1 انچ کے مالک ہیں جب تک کہ اس کی تقسیم نہیں کی جاتی۔ جب تقسیم ہو جائے گی، عدالت سے اس کی پراپر تقسیم ہوگی، تو پھر جس کو جو شیئر ملے گا وہ صرف اس کی حد تک قابض و مالک ہوگا۔ لیکن اگر تقسیم نہیں ہوئی، کسی بھی کمپیٹنٹ جورسڈکشن آف کورٹ جو ہے جس کی، تو اس سے تقسیم نہیں ہوئی، تو تب تک جوائنٹ پراپرٹی جتنی بھی ہوگی وہ تمام کو آنرز یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اس کے 1 انچ کے مالک ہوں گے، اور تمام کو آنرز کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا رائٹ آف پوزیشن ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کی حد تک ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس پر قابض بھی ہو جائیں، ان کا قبضہ بھی ان کے حوالے کیا جائے، جس کا جتنا حصہ ہے تو ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کی حد تک اس کے قابض بھی ہوں۔ اس کے علاوہ کہ اگر وہ پراپرٹی جو جوائنٹ پراپرٹی ہے وہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور وہ کرائے پر دی گئی ہے، رینٹ آؤٹ کی گئی ہے، تو اس کا جتنا بھی رینٹ ہے وہ تمام کو آنرز کو ان کے جتنے شیئر ہیں ان کے شیئر کے حساب سے اس میں سے حصہ بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ تمام رائٹس ہیں جو کہ جوائنٹ پراپرٹی میں تمام کو آنرز کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب ایک اور سوال جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ کوئی ایک کو آنر کسی دوسرے کو آنر کے حصے پر قابض ہے، تو اب جس کے حصے پر کوئی دوسرا کو آنر قابض ہے تو اس کے پاس کیا رائٹ ہے، کون سا قانون اسے کیا حق دیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا قبضہ لے سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پراپرٹی رینٹ آؤٹ ہوئی ہے تو آپ اس میں سے اگر آپ کو حصہ نہیں مل سکتا تو آپ تقسیم کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ تقسیم کا دعویٰ کریں گے تو ساتھ آپ نے ایک اپلیکیشن لگانی ہے، اس پراپرٹی کا رینٹ ہے وہ عدالت میں جمع ہو، اور پھر عدالت سے آپ اپنا حصہ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بے دخلی کا دعویٰ بھی فائل کر سکتے ہیں کہ اس پراپرٹی پر جو بھی لوگ بطور کرایہ دار قابض ہیں، اگر وہ آپ کا شیئر آپ کو نہیں دے رہے تو آپ ان کے خلاف، بے شک باقی کو آنرز چاہتے ہیں کہ وہ پراپرٹی ان کے جو رینٹ آؤٹ جن کو انہوں نے کی ہوئی ہے ان کے پاس ہی رہے، لیکن اگر آپ کو شیئر نہیں مل رہا تو آپ بے دخلی دائر کر سکتے ہیں۔ اس بے دخلی کے نتیجے میں وہ پراپرٹی آپ کو خالی کر کے تو قبضہ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ سارے آپ کے پاس رائٹس موجود ہیں، آپ کوئی بھی اس میں سے جو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویئرز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔